ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزر سفر کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بہ دن اس پر قرضہ چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے محنت کروں، ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرضہ اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص گیا، دوسرے شہر بھی بہت ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا، اور وہاں بھی لکڑیاں کاٹ کر گزر سفر کرتا رہا۔ یہ چاہتا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں اور اس کے بعد اپنے وطن چلا جاؤں گا، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہی تھی۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر سفر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا اسے گھر میں رکھ دو اور نوکرانی کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرح بڑھنے لگے، لیکن اس کا میاں نہ آیا۔ ایک رات روتے روتے جب وہ سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے۔ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا آج 22 رجب ہے۔ امام نے کہا یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا، عورت کی آنکھ کھل گئی، فجر کا وقت تھا، وہ دیکھتی ہے وہ رات 22 رجب کی رات تھی۔ وہ صبح اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز کی دعا مانگتی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا، وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور بے وطن اس کا میاں تھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاڑا جب درخت کو مارا تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑ میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر کر کے خزانہ لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے اپنے میاں کو بتایا جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اس رات تم نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی، دور سے دیکھا ایک بڑا عالیشان گھر نظر آیا، اپنی کنیزوں سے پوچھا گھر اتنا بڑا شاندار بنا ہے یہ کس کا ہے؟ کنیز میں سے ایک کنیز نے کہا شہزادی یہ اس نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے یہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل وہ کیسے؟ جاؤ اس کو بلاؤ۔ کنیز جاتی ہے، اس عورت کو بلا کر لاتی ہے۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان خواب کا خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ میری نظر دلاؤ۔ دل سے نظر کی، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوئی، یہ کہانی بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک جو نائب نے وزیر کے لیے حساب رکھا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے کہا وزیر کو بلاؤ، پورا حساب مانگو۔ وزیر نے جب حساب نہ دے پایا تو نائب نے وزیر سے کہا اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بادشاہ کو چلایا اور بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا، راستے میں دونوں کو بھوک لگی، انہوں نے تربوز خریدا اور تربوز اپنے رومال میں باندھ دیا، چاہا کہ کسی اچھی جگہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پر گیا تھا شام تک گھر نہ پہنچا۔ نائب نے وزیر کو کہا بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے اس وزیر کو آپ نے جو نکالا تھا اس نے کہیں شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟
बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ देखो वजीर को पकड़ के आओ, अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस सिपाही जब उस वजीर के पास आए तो पूछा कि शहजादा कहाँ है। उसने कहा कि मुझे क्या मालूम। बस उसकी बीवी और उसे बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। बादशाह ने कहा, रुमाल में क्या बांधा है? उन्होंने कहा, तरबूज। बादशाह ने कहा, खोलो। जैसे ही उसको खोला तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया और बादशाह ने कहा, इससे वजीर और इसकी बीवी को कैद कर लो, सुबह दोनों का सर तन से जुदा कर दो। वजीर रोता रहा और कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। दोनों को कैद खाने में डाल दिया और वजीर रोते रोते अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है। बीवी रोने लगी और कहने लगी, गुनाह तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी और आज वो शहजादों की तरह रह रही थी। मैंने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? उसने मुझे बताया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नज़र दिलाओ और हमारे सदके दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने इस बात को झूठा समझा और मुझे लगता है तब से हमारे हालात बदल गए हैं। वजीर ने कहा, है बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तुमने इमाम के मौज़े पर शक किया। तौबा करो। और दोनों मिलकर रोते रहे और तौबा करते रहे, कहते रहे, ऐ अल्लाह, हमें कैद से रिहा मिली तो हम हर 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र ज़रूर दिलाएंगे। बस ये दुआ मांग के और रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज तलू हुआ और शहजादा घूमता फिरता सुबह अपने महल वापस आ गया। जब बादशाह ने शहजादे को देखा तो हैरान रह गए और कहा, तुम कहाँ थे? शहजादे ने जवाब दिया कि मैं शिकार पर था। और पूछा, ये सर किसका था? उस वजीर और उसकी बीवी को बुलाया जाए। जब वजीर और उसकी बीवी आए, उन्होंने पूरा वाक़या बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना। उन्होंने कहा कि आज 22 रजब है और जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दिलाई जाए। और वजीर को अपने ओहदे पर कायम कर दिया। उस नए वजीर को जिसने चुगली की थी उसे अपनी सल्तनत से निकाल दिया।